खुदावंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन बाज़ फरीसी यीशु के पास आए और उसे आज़माने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक नामा लिख कर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारे सख्त दिल के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नरो नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है। और अगर कोई बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़ना करती है। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हम खुदावंद का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए और आज के पाक कलाम के लिए और आज की पाक कुर्बानी के लिए। पाकमा कलीसिया साल के दौरान 27वें इतवार की इबादत करती है। आज की इस पाक कुर्बानी में तमाम ख़ानदानों और ख़ास तौर पर जोड़ों के लिए दुआ करेंगे। उन जोड़ों के लिए जिनके पास औलाद है, उन जोड़ों के लिए जो बे औलाद हैं, उन जोड़ों के लिए जो खुशहाली से ज़िंदगी बसर करते हैं और उन जोड़ों के लिए भी जो लड़ाई और झगड़ा करते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं। और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के तल्लुकात और बेहतर तल्लुकात के लिए दुआ करते हैं। जो अहले औलाद हैं, जिनके पास औलाद है, उनके लिए कि खुदा उन्हें और भी बरकत दे ताकि वो अपने बच्चों के लिए अपनी खिदमत अदा कर सकें। और बे औलाद के लिए कि खुदा उन्हें औलाद दे। जहाँ खुशहाली है वो और बढ़े और जहाँ लड़ाई और झगड़ा है वहाँ सुलह हो जाए। आज की पहली तिलावत और पाक अंजील
ہماری پوری توجہ شادی، نکاح کا بندھن اور خاندان پر دلاتی ہے۔ ہم پاک کلام کی اقدار کو اپناتے ہوئے اپنے خاندانوں میں پاک کلام کو زیادہ سے زیادہ اپنا سکیں۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب دوسرا باب 18 سے 24 آیات تک۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جوڑے خاص طور پہ آج کی پہلی تلاوت کو اور پاک انجیل کو انفرادی طور پہ یعنی میاں اور بیوی آج کی دونوں تلاوتوں کو ضرور پڑھیں، تاکہ زندگی میں اور خاندان میں حائل ہونے والی پریشانیاں خاندانوں سے دور ہو جائیں۔ پہلی تلاوت میں عورت کی تخلیق اور آدمی سے اس کا بیاہ اور شادی اور بیاہ کی رسم مقرر ہے۔ خدا پرفضل ہے، اسے انسان کی تنہائی پر ترس آیا اور خدا نے کہا انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تنہائی آدم کے لیے آرام اور سکون کا وسیلہ نہ تھی۔ تنہائی انسان کی افزائش اور تسلسل کے منافی ہے۔ خدا کا فیصلہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، اور خدا نے عورت کو تخلیق کیا تاکہ وہ آدم کی مددگار ہو۔ اس موقع پر خدا نے خود فرمایا کہ لازم ہے کہ مرد اپنے سارے رشتوں کو چھوڑے اور اپنی بیوی سے ملا رہے۔ مقدس متی کی انجیل 19 باب 4 سے 5 آیات۔ خدا کے بندھن فطرت کے بندھنوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ رشتہ یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ نہایت قریبی اور دائمی ہے۔ 2-3 شادیاں کر کے اسے تقسیم کرنا اور کمزور کرنا ہرگز واجب نہیں۔ یہ ملاکی کی کتاب دوسرا باب 15ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسے طلاق کہہ کر توڑنا، ترک کرنا، منسوخ کرنا اجازت نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان گہری محبت ہونی چاہیے، ایسے جیسے ہم اپنے بدن سے پیار کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 5 باب اور 25 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی پاک انجیل فریسیوں کے شرارت والے سوالات، واردات پھنسانے کے منصوبے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دینا روا ہے؟ یسوع نے پرانے عہد نامے سے یہ ان کے لیے کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت دی ہے، مگر یہ خدا کا مقصد نہ تھا۔ یہ اجازت تو صرف لوگوں کی سخت دلی کے سبب سے۔ خدا کے منصوبے کے مطابق مرد اور عورت زندگی بھر کے لیے جوڑے جاتے ہیں۔ تکوین کی کتاب دوسرا باب
اور 24ویں آیت میں، اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گی۔ شادی کے وسیلہ سے بیوی کے ساتھ اس طرح رہے گا کہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ چونکہ ان کو خدا نے جوڑا ہے، اس لیے ان کو انسانی حکم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم طلاق کی بات کرتے ہیں، سہولت کار جو درمیانی ہوتے ہیں، جو طلاق کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ یسوع کی بات کو سننا، سمجھنا اور عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ طلاق کے بعد شادی کرنا زنا کاری ہے۔ جو لوگ طلاق کو پروموٹ کرتے ہیں، جو مسیح ایماندار یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے طلاق کو پروموٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا میڈیٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے پاک کلام کی بات کو سننا، سمجھنا اور عمل میں لانا اور پھیلانا بہت ضروری ہے۔ طلاق کے بعد شادی کرنا زنا کاری ہے۔ طلاق نہیں ہے، طلاق منع ہے، طلاق مسیحیت میں نہیں ہے۔ مقدس متی کی انجیل 19 باب 9 آیت میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ یسوع کے الفاظ، پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہ کرتا ہے زنا کرتا ہے۔ یہ جنسی بد اخلاقی ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کی وجہ ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے تمام جوڑوں کو، مسیح جوڑوں کو، مسیح نوجوانوں کو اس بات کے لیے پاک کلام کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کے دن پہ، بندھن کے دن پہ، جو پاک کلام ان کو باندھنے کے لیے سنایا جاتا ہے، اس پاک کلام کو ہمیشہ تک اپنی زندگی میں رکھیں، تاکہ وہ طلاق کی بات نہیں، وہ اپنے بندھن کی طرف توجہ دیں، تو مسیح یسوع ہم سب پہ خوش ہوگا۔ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی شادی کی سالگرہ کے دن پہ کیک کے ساتھ ساتھ، کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو پاک کلام کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے پاک کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس لڑکی کو، اس لڑکے کو قبول کیا ہے، دنوں کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے نہیں، بلکہ اس لڑکی کو، اس لڑکے کو تا حیات اپنا ساتھی سمجھ کے چنا ہے، اور میں نے ہاں کی ہے، اور میں ہمیشہ تک وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ خدا جوڑوں کو برکت دے، خاندانوں کو برکت دے، تاکہ وہ اپنے شادی کے بندھن کو سمجھ سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔